بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال اول کی تفسیر کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام ساتھی اور آن لائن مستورات و حضرات قرآن کریم بھی کھول لیں، اپنی اپنی کاپیاں بھی کھول لیں۔ سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی تھی نا؟ آج انشاءاللہ ہم شروع کریں گے سورۃ الفیل۔ آخر کی جو 10 صورتیں ہیں قرآن کریم کی، انشاءاللہ اس کو پہلے پڑھیں گے نا۔ تو سورۃ الفیل کھول لیں۔ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الفیل ہے، اور جیسے عرض کیا تھا کہ ہر سورت میں ہم 4 باتوں کو پہلے ترتیب سے عرض کریں گے۔ اس سورت کا ترجمہ، پھر اس سورت کی وجہ تسمیہ، اور اس سورت کا موضوع، اور پھر اس سورت کا خلاصہ۔ تو سب سے پہلے سورۃ الفیل کا ترجمہ عرض ہوگا، آپ حضرات سن بھی لیں اور اس کو لکھ بھی لیں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، بریکٹ میں لکھیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کاپی نہیں لائے؟ چلے بعد میں لکھ لیں پھر۔ بریکٹ میں کیا لکھیں گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، بریکٹ میں لکھیں یعنی نہیں جانا، یعنی نہیں جانا۔ یہاں دیکھنا کس کے معنی میں ہے؟ جاننے کے معنی میں۔ بات سمجھ گئے؟ جیسے آج لوگ کہتے ہیں بھئی کہ آپ ملک کے حالات نہیں دیکھ رہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں تو ہم نے دیکھی نہیں ہیں لیکن جانتے ہیں، تو اس جاننے کو تعبیر کیا جاتا ہے کس سے؟ دیکھنے سے۔ بات سمجھ؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا یعنی نہیں جانا، کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ ہاتھی والوں کے ساتھ، ہاتھی جانتے ہیں نا؟ ہاتھی کو عربی میں فیل کہتے ہیں۔ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ تعالی نے ان کی تدبیر کو، تدبیر یعنی منصوبہ، ان کی تدبیر کو ناکام نہیں کر دیا۔
ناکام نہیں کر دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اس طور سے کہ ان پر پرندوں کے غول کے غول بھیجے. غول جانتے ہیں نا، جماعتیں، جھنڈ. پرندوں کے غول بھیجے. سمجھ گئے؟ اس لیے یہاں دیکھیں ابابیل سے مراد وہ ابابیل پرندہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہاں پر یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ ابابیل پرندے بھیجے، وہ مراد نہیں، وہ الگ پرندہ ہے. یہاں ابابیل جماعتوں کے معنی میں ہے، غول کے معنی میں. اس طور سے کہ ان پر پرندوں کے غول بھیجے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل. جو پھینکتے تھے ان پر پتھر، جو پھینکتے تھے ان پر. کن پر؟ کن پر؟ ان ہاتھی والوں پر. جو پھینکتے تھے ان پر پتھر. من سجیل. سجیل کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں. ایک ترجمہ ہے پتھر سنگ گل کے. پتھر سنگ گل، یہ ایک خاص پتھر ہوتا ہے، اس کو سنگ گل کہتے ہیں. سنگ گل کے. دوسرا ترجمہ لکھے نشان زدہ. نشان زدہ. سمجھ گئے؟ جو پھینکتے تھے ان پر پتھر سنگ گل کے یا نشان زدہ. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. پھر ان کو بنا دیا کھائے ہوئے بھوسے کی طرح. پھر ان کو بنا دیا کھائے ہوئے بھوسے کی طرح. بھوسا آپ جانتے ہیں جانور کو ڈالتے ہیں نا، لیکن ایک بھوسا وہ ہوتا ہے جسے جانور استعمال کر کے منہ سے گرا دیتا ہے، گراتا ہے، وہ بالکل کچرا وہ ہو جاتا ہے، بالکل خراب ہو جاتا ہے. وہ کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، بالکل یعنی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. ترجمہ سمجھ گئے دوستو؟ ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات بالکل آسان ہے کہ اس سورت کو سورۃ الفیل، وجہ تسمیہ کیا ہے؟ جی، اس سورت کو سورۃ الفیل کیوں کہتے ہیں؟ آسان ہے نا، کیا کہیں گے؟ پہلی ہی آیت میں کون سا لفظ آ رہا ہے؟ فیل کا لفظ آ رہا ہے، فیل ہے نا. تو وجہ تسمیہ لکھیں کہ اس سورت کی پہلی ہی آیت میں لفظ فیل آ رہا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات بھی ہو گئی ختم. اچھا، اب تیسری بات جو سورت کا موضوع ہے، اس سے پہلے ہمیں ایک بات سمجھنی ہے پہلے، اور وہ بات یہ ہے کہ اس سورت کا شان نزول کیا ہے. شان نزول. شان نزول کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آیت، کوئی بھی سورت جو قرآن کریم کی ہے، اس کے اتارنے کے پیچھے اللہ پاک کوئی نہ کوئی مقصد رکھتے ہیں. کوئی واقعہ ہوا، کوئی حادثہ ہوا، کوئی بات ہو گئی، کسی سے گناہ ہو گیا، کسی سے نیکی ہو گئی، تو اس مناسبت سے اللہ پاک کوئی سورت یا آیت اتار دیتے ہیں. اب دیکھیں سورت کے ترجمے سے تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ کوئی واقعہ پیش آیا ہے جس میں ہاتھیوں کا لشکر آیا ہے، اور ان ہاتھیوں کو تباہ کرنے کے لیے اللہ پاک نے پرندے بھیجے. تو اس سورت کا پس منظر کیا ہے؟ اس پس منظر کو کیا کہتے ہیں؟ شان نزول. سمجھ میں آ رہا ہے؟ شان نزول. نون زا واو لام.
تو مختصراً بس میں عرض کرتا ہوں اس سورت کا شان نزول کیا ہے. شان نزول لکھ رہے. حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے، حبشہ ایک ملک ہے جسے آج افریقہ کہتے ہیں. حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے ملک یمن میں ایک حاکم مقرر تھا. ملک یمن میں ایک حاکم مقرر تھا. اس کا نام تھا ابرہہ. ابرہہ، الف با را اور ہا کے بعد چھوٹی سی ہا اور بنائیں گے. ابرہہ. اس ابرہہ نے جب دیکھا کہ لوگ مکہ مکرمہ جا کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اس ابرہہ نے جب دیکھا کہ لوگ مکہ مکرمہ جا کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اس لیے کہ طواف تو شروع سے چل رہا ہے نا، تو اس کو بہت جلن ہوئی، حسد. اس کو بہت جلن ہوئی. اس نے ضد اور مقابلے میں آ کر یمن کے دارالحکومت صنعاء، صاد نون عین الف اور حمزہ، یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایک جعلی کعبہ بنایا. جعلی یعنی اپنے ہاتھ سے بنا دیا. اور لوگوں سے کہا کہ تم مکہ نہیں جاؤ، وہ تو بہت دور ہے، تم مکہ نہیں جاؤ بلکہ اسی کعبے کا طواف کر لو. اسی کعبے کا طواف کر لو. لیکن لوگوں سے یہ برداشت نہیں ہوا. اللہ کے گھر کی محبت تو اللہ پاک نے فطری طور پہ رکھی ہے، لوگوں سے برداشت نہیں ہوا. اور رات کے اندھیرے میں بعض لوگوں نے آ کر اس جعلی کعبے کو گرا دیا. اس جعلی کعبے کو گرا دیا اور ایک شخص نے جا کے اس میں قضاء حاجت بھی کر لی، تقاضے سے بھی فارغ ہو گیا. ابرہہ کو جب پتہ چلا تو بہت غصہ آیا. ابرہہ کو جب پتہ چلا تو بہت غصہ آیا. اور اس نے کہا کہ میں جا کر مکہ مکرمہ میں مکہ مکرمہ میں اصلی خانہ کعبہ کو گراؤں گا. اصلی خانہ کعبہ کو گراؤں گا. اور ہاتھیوں کا ایک لشکر لے کر روانہ ہوا.
مکہ کے قریب ایک جگہ ہے وادی محصر. مکہ کے قریب ایک جگہ ہے وادی محصر. میم حا سین را. وادی محصر. یہ لشکر جب وہاں پہنچا ہاتھیوں کا، تو آسمان سے پرندے نمودار ہوئے. پرندے، اور ان کی چونچ میں ایک پتھر اور دونوں پنجوں میں ایک ایک پتھر تھا. یعنی ایک پتھر چونچ میں ہے اور دو پنجوں میں ہے، تو ہر پرندے کے پاس کتنے پتھر ہو گئے؟ 3 ہو گئے. اور ان پرندوں نے آ کر بالکل لشکر کے اوپر وہ پتھر چھوڑ دیے، اور یہ پتھر جس پر لگتا تو اس کو ایسا بنا دیتا جیسے کھایا ہوا بھوسا. ختم. ہاتھیوں سمیت پورا لشکر تباہ و برباد ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ واقعہ حضور علیہ السلام کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے ہوا. یہ واقعہ آپ علیہ السلام کی ولادت سے 50 یا 55 یعنی بالکل قریب میں ہوا ہے نا. تو دیکھیں جب یہ واقعہ ہوا تو آپ دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے. اب غور کیجئے گا، اس لیے میں نے آپ کو الم ترى کیف میں ایک ترجمہ لکھوایا. کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو بریکٹ میں کیا لکھا؟ کیا آپ نے نہیں جانا؟ اس لیے کہ دیکھنا کا تو تصور ہی نہیں، آپ دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے تھے اس وقت. لیکن چونکہ آپ جب تشریف لائے تو ماحول میں اس واقعے کی بڑی گرما گرمی تھی، لوگ اسی کا تذکرہ کرتے تھے، تو انسان بھی ایسا واقعہ سن لیتا ہے تو آپ کے علم میں تھا. تو دیکھنے سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ علم رکھنا. بات سمجھ گئے دوستو؟ تو یہ ہو گیا سورہ فیل کا شان نزول. امتحان میں اگر آ جائے نا، امتحان بھی ہوتا ہے نا اس کا، کہ بھئی سورہ فیل کا شان نزول لکھیں، تو آپ کو یہ واقعہ لکھنا ہوگا مختصر کر کے. ٹھیک ہے، ختم ہو گئی بات. تیسری بات، سورۃ الفیل کا موضوع کیا ہے؟ عنوان. سورہ فاتحہ کا آپ حضرات نے لکھا تھا نا موضوع. سورہ فیل کا موضوع کیا ہے؟ لکھیں. بے ادبی کا وبال. کس کا؟ بے ادبی کا وبال. دیکھیں خانہ کعبہ کی بے ادبی پہ اترا ابرہہ نا، تو اللہ پاک نے ایک نمونہ قیامت تک پیش کر دیا کہ جو بھی بے ادبی پر آئے گا اس کے ساتھ یہ انجام ہوگا. بے ادبی کا وبال. چوتھی بات لکھیں سورہ فیل کا خلاصہ کیا ہے، اس سے سبق کیا ملا، عبرت کا پیغام کیا ملا. سورہ فیل کا خلاصہ لکھیں توہین شعائر اللہ سے توہین شعائر اللہ. شعائر شین عین الف حمزہ اور را، شعائر کہتے ہیں. اور آگے لفظ اللہ لکھے تو کیا بن جائے گا؟ شعائر اللہ. توہین شعائر اللہ سے ذلت کا لزوم. کس کا لزوم؟ ذلت. جو اللہ پاک کے شعائر کی توہین کرتا ہے، یہ صرف خانہ کعبہ کی بات نہیں ہے، سمجھانے کے لیے تو ایک واقعہ پیش کر دیا جاتا ہے، لیکن جو بھی اللہ پاک کے شعائر کی توہین پہ اترتا ہے ذلت اس کا مقدر ہوتی ہے. جیسے ابرہہ کا ہوا، تو آپ دیکھیں کتنے واقعات، کتنی مثالیں اس دنیا میں آج تک چلی آ رہی ہے.
کتنے ظالم جابر قسم کے لوگ وہ اللہ کے شاعر کے ختم کرنے کے لیے اٹھے، لیکن نشان عبرت بن گئے، اس لیے کہ ذلت ان کا مقدر ہو جاتی۔ سمجھ میں آ گئے؟ اب آخری ایک بات کہ لفظ آیا نا شعائر اللہ، یہ شاعر کس کو کہتے ہیں؟ لکھیں فائدے کے عنوان سے، جب ایسی کوئی بات آتی ہے نا الگ سے ان چار باتوں سے ہٹ کر، اس پر فائدے کا عنوان لکھیں، فائدہ۔ شاعر کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے۔ شاعر کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے۔ بات سمجھ گئے؟ اور علماء نے شعائر اللہ کا مصداق چار چیزیں لکھی۔ علماء نے شعائر اللہ کا مصداق کتنی چیزیں لکھی ہے؟ چار چیزیں۔ نمبر ایک لکھے بیت اللہ، بیت اللہ۔ نمبر دو لکھے کتاب اللہ۔ نمبر تین لکھے صلاۃ اللہ، صلاۃ نماز کو کہتے ہیں نا، صاد لام واو اور گولتا، صلاۃ اللہ لکھ لیا۔ نمبر چار لکھے اہل اللہ، اہل اللہ، اہل اللہ، اور اگر مشکل ہے تو اولیاء اللہ لکھ لیں، ایک ہی معنی ہے، اہل اللہ یا اولیاء اللہ۔ اب دیکھیں چاروں چیزیں کیا کہلائیں گی؟ شاعر۔ بیت اللہ سے مراد یعنی اللہ کا گھر، ساری مسجدیں اس میں آ جاتی ہے دوست۔ اس لیے کوئی بات ہو لوگ کہتے ہیں بھئی اللہ کے گھر کو دیکھ لو، اللہ کے گھر کا تھوڑا سا خیال کر لو۔ دیکھیں مسجد کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی نا، تو اس کو کہیں گے شعائر اللہ ہے۔ اسی طرح قرآن کریم ہے، لوگ کہتے ہیں بھئی اللہ کی کتاب ہے اور ایسا نہیں کرو، یہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن کی نسبت اللہ کی طرف ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ شعائر اللہ کے اندر۔ سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے صلاۃ اللہ، دیکھیں صلاۃ کہتے ہیں نماز کو، لیکن یہاں اس سے مراد تمام عبادات ہے، تمام عبادات، جتنی بھی عبادتیں ہیں نا، نماز ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، تسبیحات ہے، صدقہ ہے، انفاق ہے، جہاد ہے، دعوت ہے، جو بھی کار خیر ہے، تو تمام عبادات کس میں شامل ہو جائے گی؟ صلاۃ اللہ کے اندر۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ اہل اللہ۔ لوگ کہتے ہیں بھئی فلاں بڑے اللہ والے، تو بھئی سب اللہ والے، لیکن جن کا اللہ سے خاص تعلق ہوگا تو وہ اہل اللہ بن جائیں گے کہ بھئی یہ اللہ والے، تو یہ شاعر کہلاتے ہیں دوستو۔ اور شاعر اللہ کا احترام یہ ہر مسلمان پر فرض ہوا کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو چونکہ بیت اللہ شریف اس کا بہت بڑا مصداق تھا اور اس کی بے حرمتی کی کوشش کی گئی، تو اللہ پاک نے ذلت ابرہہ پر کیا کر دی؟ لازم کر دی۔ سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ سورہ فیل کا ترجمہ، وجہ تسمیہ، موضوع، خلاصہ اور ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ اور چونکہ عید الاضحیٰ بالکل قریب ہے، تو آج سے انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی کچھ تعطیلات دی جائیں گی، چھٹیاں ہو جائیں گی۔ آپ حضرات کی چھٹیاں بہت زیادہ ہوتی ہے نا، کوشش کریں گے کہ یہ کم سے کم ہو جائے۔ تو خیر، چونکہ باقی بھی جیسے آپ جانتے ہیں یہاں شعبہ حفظ و ناظرہ ہے اور شعبہ درس نظامی ہے، کتابوں کے طلبہ ہے، شعبہ بنات ہیں، تو اسی طریقے سے آپ حضرات بھی ہیں، لیکن آپ تو خواص میں سے ہیں نا، وی آئی پی لوگ ہیں، اس لیے دیکھیں آپ لوگ کی کلاس ہے تو کسی اور کی کلاس نہیں لگی ہوئی ہے آپ،
تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھایا جائے، لیکن عید الاضحیٰ کا موقع ہے تو اس لیے کچھ چھٹیاں آپ حضرات کو دی جا رہی ہے آج سے۔ تاریخیں آپ حضرات ذہن میں رکھیں گے، آن لائن جو مستورات و حضرات سن رہے ہیں وہ بھی سن لیں تاکہ ذہن میں رہیں، اور پھر آئندہ جب ہم اسباق شروع کریں گے تو تمام ساتھی بر وقت حاضر ہو جائیں گے۔ تو آج سے انشاءاللہ تعطیلات عید الاضحیٰ شروع ہوں گی اور یہ چلیں گی انشاءاللہ 22 ذی الحجہ یعنی 22 جولائی تک، 22 جولائی تک چلیں گی۔ آج 5 ہے نا، 5 ہے تو 22 تک، چونکہ باقی شعبوں میں ہوتی ہے تو اسی لیے آپ حضرات کو بھی ان کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ تو 22 تک ہوں گی انشاءاللہ، 22 جمعے کا دن ہے، اور 23 جولائی اور 23 ذی الحجہ، اسلامی اور انگریزی تاریخ برابر چل رہی ہے دوستو، بڑا دلچسپ ہو گیا یہ۔ تو 23 جولائی اور 23 ذی الحجہ بروز ہفتہ انشاءاللہ تعلیم دین کورس کا دوبارہ سے سلسلہ کا آغاز ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ساتھی جو ہے ان ایام کو قیمتی بنائیں، جیسے ابھی مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے، خاص طور پہ یہ آنے والے دن نفلی روزوں کے اعتبار سے بہت زیادہ قیمتی ہے۔ بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ انسان ہر دن کا روزہ رکھے اس پورے عشرے میں، لیکن کم از کم یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ اور اس کے ساتھ ایک دن پہلے جمعے کا بھی ملا لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو 9 ذی الحجہ اور 8 ذی الحجہ 2 دن کم از کم روزے رکھ لیے جائیں، باقی معمولات کی پابندی رکھی جائے اور تلاوت کا اہتمام رکھا جائے، اپنے اسباق کی دہرائی رکھیں۔ یہ نہیں کہ وہ ہمارے ایک ساتھی تھے، ابھی وہ امریکہ میں ہوتے ہیں، تو جب چھٹیاں ختم ہوتی تھی تو وہ جب آتے تھے نا جامعہ میں بنوری ٹاؤن میں، تو وہ کہتے تھے آج صبح بیگ جھاڑا ہے میں نے، یعنی جب اٹھائے تھا اس دن تو آج صبح بیگ جھاڑ کے آیا ہوں۔ تو آپ لوگ تو خیر ایسے نہیں ہیں، آپ لوگ تو روز سبق پڑھتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ 23 جولائی کو ہم بیگ جھاڑ کے آئیں، ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو یہ تاریخ ذہن میں رکھیں اور اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔